زندگی کا بڑا حصہ شام میں گزرا اور وہیں پر وفات بھی ہوئی۔ تو بڑے درجے کے صحابہ کرام میں سے ہیں، بڑے عبادت گزار مشہور تھے۔ ان کی یہ حدیث ہے جو میں نے اس دن شروع کی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات، کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، یعنی اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سونا ملے، زیادہ سے زیادہ چاندی ملے، دولت زیادہ ہو جائے، جب تم لوگوں کو اس حالت میں دیکھو تو تم سونا چاندی جمع کرنے کے بجائے ان کلمات کو جمع کرو جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ لوگ تو سونا چاندی جمع کر رہے ہوں گے، اسی فکر میں لگے ہوں گے اور اسی پر فخر کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہو گیا، اتنا چاندی ہو گئی، لیکن تم اس حالت میں بجائے سونا چاندی کی طرف رغبت کرنے کے، یہ کلمات میں تمہیں کچھ سکھا رہا ہوں، ان کو یہ سمجھو کہ ان کا خزانہ اکٹھا کرو، یہ خزانہ ہے جو تمہیں دے رہا ہوں۔ کچھ کلمات سکھائے، دعا کے کلمات، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ خزانہ ہے جو تمہیں دے رہا ہوں، اس کو جمع کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس چیز کو حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ قرار دے رہے ہیں کہ سونے چاندی کے خزانے کے مقابلے میں یہ خزانہ بڑا زبردست ہے جو تمہیں دے رہا ہوں، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھو۔ تو وہ کچھ دعائی یا کلمات ہیں جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ فرمایا وہ کلمات یہ ہیں کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر وعزیمت الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما وخلقا مستقیما واسألک من خیر ما تعلم وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ یہ کلمات ہیں جو سکھائے حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شداد ابن اوس کو، اور یہ فرمایا کہ یہ سونے چاندی کے خزانے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس خزانے کو جمع کرو۔ کیا دعائیں ہیں؟ پہلی دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں آپ سے تمام معاملات میں استقامت چاہتا ہوں، استقامت مانگتا ہوں۔ پہلی چیز جو مانگی اور اس کو خزانہ قرار دیا وہ یہ کہ میں آپ سے مانگتا ہوں استقامت، یعنی جو بھی اچھا کام ہو، جو بھی اچھی چیز ہو، جو بھی اچھا کام ہو، اس میں مجھے استقامت عطا فرما دیجئے کہ میں اس کو پابندی کے ساتھ ادا کروں اور کسی کے ڈرائے میں نہ آؤں، کسی کے دھمکائے میں نہ آؤں، کسی کے ہنسی مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کروں اور وہ کام کرتا رہوں۔ یہ معنی ہے ثبات فی الامر کے۔ بعض اوقات کسی کام کا شروع کرنا مشکل نہیں ہوتا، آدمی کسی جذبے میں آ کر کوئی کام شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کام پر استقامت